السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو میرے چینل لیگل انالیسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو ٹائملی آپ کو پہنچ سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے خلا، کہ کن کنڈیشنز کی بنیاد پہ خاتون خلا لے سکتی ہے، کون سے وہ گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد بنا کے آپ عدالت میں خلا کے لیے کیس دائر کر سکتے ہیں۔ اس لیکچر کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو یا جو خواتین ہیں ان کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرنا کہ آپ عدالت میں جائیں اور بنا کسی وجوہات کے بنا اس کے اپنا گھر خراب کریں۔ بیسک مقصد اس ویڈیو کا صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک لیگل انفارمیشن ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا گھر خراب کیا جائے اور ان کو رستے بتائے جائے تاکہ وہ عدالتوں میں پہنچ کے اپنا گھر خراب کرے اور خلا کے لیے کیسز دائر کرے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ جو سب سے پہلا جو گراؤنڈ ہے وہ ہے ایبسنس آف دی ہسبینڈ۔ دیکھیے، اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ 4 سال تک اگر ہسبینڈ گھر پہ موجود نہ ہو اور وہ ایبسینٹ ہو، غیر حاضر ہو گھر سے، اور وہ گھر پہ موجود نہ ہو اور کسی کو اتا پتہ بھی نہ ہو کہ وہ ہے کہاں پہ، 4 سال کے بعد عورت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے گی۔ اگر 4 سال تک نہیں آتا، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو عدالت سے جا کے خلا کلیم کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے گراؤنڈ یہ تھا۔ سیکنڈ گراؤنڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر وہ امپوٹنٹ ہو اور وہ جو ریکوائرمنٹس ہے شادی کی وہ کمپلیٹ نہ کر پا رہا ہو، تب بھی عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ عدالت جا کے خلا کلیم کر سکتی ہے امپوٹنسی کے گراؤنڈ پر، کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ امپوٹنٹ ہے، وہ جو اپلیکیشنز ہے، جو شادی کی ریکوائرمنٹس ہے، بیسک ریکوائرمنٹس ہے، وہ پوری نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اگر شوہر جیل میں ہو، امپریزنمنٹ میں ہو، اس کو سزا دی گئی ہو، تو کتنے عرصے تک وہ سزا ہوگا تو عورت کے پاس اس کے اختیار ہے کہ وہ خلا کلیم کر سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کے شوہر کو سزا ہوتی ہے، امپریزنمنٹ سنائی جاتی ہے، اور وہ امپریزنمنٹ 7 سال تک ہوتی ہے یا 7 سال سے اوپر ہوتی ہے، تب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ عدالت جا کے اس گراؤنڈ بنا کے، امپریزنمنٹ کو گراؤنڈ بنا کے، اور وہ خلا کلیم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انسینٹی، یعنی کہ شوہر کا دماغی حالت خراب ہو اور وہ اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہو اور وہ پاگل ہو، تو اب 2 سال تک اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ 2 سال تک وہ ویٹ کرے گی۔ اگر 2 سال میں وہ ٹھیک ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس میں آپ عدالت جا کے خلا کلیم کر سکتی ہے انسینٹی کو بیس بنا کے، یعنی اس کا ایک گراؤنڈ بنائیں گی انسینٹی کا کہ وہ مینٹلی انفٹ ہے اور مجھے خلا چاہیے اس میں۔ اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ، جو آج کل بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، کریولٹی ہے، یعنی کہ مار پیٹ ہے۔ اکثر افراد اپنی جو بیگمات ہے، وائف ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ ایک بیسک اور بہت بنیادی گراؤنڈ ہوتا ہے خلا کلیم کرنے کے لیے۔ تو آپ اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس کرمنل سائیڈ میں بھی آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے۔ اگر کوئی کریولٹی ہوتی ہے یا ہریسمنٹ ہوتی ہے خاتون کے ساتھ، تو وہ کرمنل سائیڈ میں جا کے اس کے خلاف FIR بھی درج کرا سکتی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کے خلا بھی کلیم کر سکتی ہے۔ اور ان کے علاوہ جو یہ گراؤنڈز تھے، ان کے علاوہ کچھ اور بھی گراؤنڈز ہیں جن پہ وہ خلا کلیم کیا جا سکتا ہے۔ اب سب سے جو میں نے ابھی کہا ہے کہ ہیبیچول ہریسمنٹ ہے، ہیبیچول ہریسمنٹ یا ہیبیچول جو اس کو اسالٹ کیا جاتا ہے، ہیبیچول یعنی کہ روزمرہ زندگی میں ایک عادت سی بن گئی ہے کسی کی کہ وہ روز آ کے گھر پہ تماشا بنائے اور اس کو خاتون کو ہریس کرے اور اس کو جو ہے نا ماری پیٹے، بس جیسے کہ اس کا ایک ٹائم پاس ہو، اور باہر کا غصہ آ کے گھر پہ نکالنا۔ یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے کہ وہ عورت جا کے اپنے اس گراؤنڈ کے اوپر خلا کلیم کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات وائف کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ ایسوسیٹڈ ود ادر وومنز، یعنی کہ وہ باقی دوسری عورتوں کے ساتھ، غیر عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہے۔ تو اگر وہ اس گراؤنڈ پہ کلیم کرنا چاہتی ہے خلا، تو اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا جو شوہر ہے وہ غیر عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو آپ نے پھر ثابت بھی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آبلیگیشنز ہے یا جو مینٹیننس وغیرہ ہے، اگر شوہر
اپنی وائف کی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہا اور وہ اس کے ساتھ رہنا محال ہو گیا ہے اس خاتون کا شوہر کے ساتھ، تو وہ اس کو بھی گراؤنڈ بنا کے عدالت سے خلا کلیم کر سکتی ہے. اور یہ بیسکلی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قانون اور شریعت بتاتی ہے کہ آپ جو ہے نا ان گراؤنڈز پہ خلا کلیم کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہے، ہم بیسکلی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہماری جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سے والدین پوچھتے نہیں ہیں ان کی مرضی، اور بعد میں وہ جا کے اس طرح کے مسئلے مسائل شادی کے بعد مسئلے مسائل بن جاتے ہیں. دوستو جب بھی کوئی شادی کروا رہے ہو، چاہے وہ لڑکا ہو شادی کروا رہا ہو، لڑکے کی شادی کروا رہے ہوں یا لڑکی کی شادی کروا رہے ہو، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں شریعت ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ اس سے پوچھنا بہت ہی اہم ہے، اس سے پوچھنا بہت ہی ضروری ہے. اگر اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی تو اس کی شادی کروانا، وہاں پہ کروانا جرم ہے، اور چھوڑ کے ہماری جو نبی کی سنت ہے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو پھر بعد میں جا کے اس طرح کے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں اور پھر عدالتوں کا رخ کرتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو مرضی پوچھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ لڑکے کی ہو چاہے وہ لڑکی کی ہو. اور اس کے علاوہ اگر ان گراؤنڈز کے علاوہ اگر لڑکی یہ بھی کہے کہ یہ جو شخص ہے جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، یہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، یہ گراؤنڈ بھی کافی ہے خلا کلیم کرنے کے لیے کہ یہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے، میری ضرورت بھی پوری کرتا ہے لیکن میرا دل نہیں لگتا، میں خوش نہیں ہوں اس کے ساتھ. یہ گراؤنڈ بھی کافی ہے، آپ خلا کلیم کر سکتی ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے آپ عدالت میں اپنا پٹیشن فائل کر کے خلا کلیم کر سکتی. سو دوستو یہ کچھ چند اہم نکات تھے جن کے بنیاد پر آپ خلا کلیم کر سکتی ہیں. بجائے خلا کلیم کرنے کی کوشش یہ کرے کہ اپنا گھر بچائے، اپنے گھر کو صحیح طریقے سے چلانے کی کوشش کرے، گزارا کرنے کی کوشش کرے. سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.